قمر جمیل کی تصنیف جدید ادب کی سرحدیں جلد اول مضمون نمبر 13 جس کا عنوان ہے پہلا دریچہ قاری کی ضرورت۔ ایک دن گھنگورا صاحب کو پرندے خریدنے کا شوق ہوا۔ ایک بڑا خوش وضع خوش گفتار طوطا نیلام ہو رہا تھا۔ خرید لائے کہ اس کی باتوں میں روانی تھی اور اسلوب بڑا خوبصورت، گفتگو میں کوما فل اسٹاپ تک درست تھا، کبھی لہجے میں بلبل کی مٹھاس اور کبھی ایسی تلخی کہ آدمی جل کر رہ جائے۔ مگر ایک بات تھی کہ یہ طوطا باتونی بہت تھا، طویل حکایتیں سناتا، اتنی طویل کہ ماضی کے داستان گو بھی شرمندہ ہو جائیں۔ ایک دن گھنگورا صاحب اپنے اسٹوڈیو گئے ہوئے تھے۔ بیگم گھنگورا نہا کر نکلی تو سوچا آؤ اس طوطے سے پوچھیں کوئی ہم سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ مٹھو میاں منہ پھٹ تھے، فوراً ہی کئی خواتین کے نام لے دیے۔ بیگم گھنگورا بگڑ کر بولیں، مٹھو میاں اب اگر آپ نے ایک لفظ منہ سے نکالا تو آپ کی اس نگوڑی گردن کی خیر نہ ہوگی۔ مٹھو میاں نازک مزاج تھے، لرز کر چپ ہو گئے۔ جب گھنگورا صاحب گھر آئے تو پنجرے میں مٹھو میاں کو اداس دیکھا۔ بیگم گھنگورا نے سارا قصہ سنایا اور کہا کہ یہ عورتوں پر بھی خراب نگاہ رکھتا ہے، جھوٹ بھی بہت بولتا ہے، آپ اسے 5000 میں بہت مہنگا خرید لائے ہیں، اس سے بہتر تھا کہ انہی پیسوں میں آپ ایک ہارمونیم خرید لاتے۔ گھنگورا صاحب کو یہ بات بری لگی، بولے بیگم ہارمونیم بے جان چیز ہے اور یہ طوطا بولتا ہے، ایک جاندار اور بے جان میں کیا مقابلہ۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں مٹھو میاں کا امتحان لے لیتا ہوں۔ مٹھو میاں سے گھنگورا صاحب نے پوچھا، مسٹر پیرٹ آپ کی مسٹر غالب کے بارے میں کیا رائے؟ مٹھو میاں نے کہا، سر مرزا غالب واز اے گریٹ مین بٹ ہی واز اے وٹی اینیمل ایز مولانا حالی ہیز سیڈ۔ انگریزی میں یہ گفتگو سن کر گھنگورا صاحب حیرت زدہ رہ گئے۔ بہرحال طوطا سچ مچ باتونی اور فریب کار نکلا۔ چنانچہ مسز گھنگورا بولی، آپ جانتے ہیں جب یہ طوطا نیلام ہو رہا تھا تو آپ کے مقابلے میں بولیاں کون لگا رہا تھا؟ گھنگورا صاحب نے کہا، مجھے نہیں معلوم۔ اس پر اچانک طوطے نے کہا، ٹھہریے مجھے کہنے دیجیے۔ یہ کہہ کر طوطے نے کہا، ویل مسٹر گھنگورا آپ نے کہا اس طوطے کا 500، ایک صاحب بولا 1000، آپ نے بولا 2000، وہ بولا 3000، آپ بولا 4000، وہ بولا 5000، آپ بولا 5500۔ اس پر نیلام کرنے والے نے کہا 5500 ایک، 5500 دو، 5500 تین۔ لیجئے اس طوطے کی بولی آپ کے نام چھوٹ گئی۔ تو پھر جناب میں پنجرے سمیت آپ کے گھر آ گیا، لیکن آپ کو معلوم ہے آپ کے مقابلے میں یہ بولیاں کون لگا رہا تھا؟ وہ میں تھا، میں۔ ارے مٹھو میاں آپ تھے؟ جی ہاں وہ میں تھا۔ طوطے نے کچھ شرمندہ ہو کر گھنگورا صاحب سے کہا، آخر آپ ایسا کیوں کر رہے تھے؟ طوطے نے کہا، اس لیے کہ مجھے گفتگو کے لیے خوش کلام آدمی کی ضرورت تھی، دوسری بات یہ کہ مجھے ایسے لوگ پسند ہیں جو تصویر بناتے ہیں، منہ نہیں بناتے، اور یہ دونوں باتیں آپ میں موجود تھیں۔ ہمیں بھی ایسے قاری کی ضرورت ہے جو ادب کی جگہ اپنے دل میں بنائے، منہ نہ بنائے۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ اس چینل کے سبسکرائبر ہیں تو ہماری طرف سے شکریہ قبول فرمائیں، اور اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو فوراً سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن سے نوٹیفیکیشن فار آل پر کلک کریں تاکہ آئندہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔